ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے اس وقت کی اس حاضری میں ماہ ربیع الاول سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں دو بڑے اہم واقعات کی اطلاع دیتا ہے۔ ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ ہے، اور ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت اور آپ کی وفات کو ایک ہی مہینے میں رکھا۔ اب اس کی جو حکمت ہے، اس کی جو مصلحت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ایک ہی مہینے میں اپنے محبوب کی ولادت اور وفات کو رکھا۔ لیکن ایک سبب علماء نے یہ بیان کیا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو خوشی ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے، کیونکہ آپ وجہ خلق کائنات ہیں کہ اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ اس کائنات کو بھی نہ بناتا، کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتا۔ تو آپ کی ولادت یہ سب سے بڑی خوشی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے، آپ کی وفات سب سے بڑھ کر رنج، غم اور صدمے کا واقعہ ہے۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم منانا چاہے تو آپ کی ولادت کی خوشی موجود ہے، اور اگر کوئی ولادت کی خوشی منانا چاہے تو وفات کا غم موجود ہے۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے کہ اگر وہ خوشی مناتا ہے تو رنج کا سب سے بڑا واقعہ ہے، اور اگر وفات کا رنج مناتا ہے تو خوشی کا سب سے بڑا واقعہ موجود ہے۔ تو اللہ نے ایک ہی مہینے میں ان دونوں واقعات کو رکھ کر اس بات کا سبق دیا کہ کرسی لا کے نہ آپ کی ولادت کی خوشی منائی جائے، نہ آپ کی وفات کا غم منایا جائے، بلکہ جو اصل کام ہے، جو اصل چیز ہے، اس کو اختیار کیا جائے۔ اور صحابہ نے ایسا ہی کیا تھا۔ آج جمعے سے قبل میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ صحابہ نے سب سے زیادہ قریب سے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی صحبت بابرکت پائی تھی، اور اس صحبت بابرکت کے جو اثرات ہیں وہ صحابہ کی زندگیوں کے اندر موجود تھے کہ ان کی زندگی قدم بقدم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور صحابہ کا جو زمانہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال تک، ایک صدی جو ہے وہ صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ تو صحابہ کی زندگیوں میں، تابعین کی زندگیوں میں، تبع تابعین کی زندگیوں میں کہیں پر بھی اس بات کا اہتمام نظر نہیں آتا، کوئی ایسا ایک عمل بھی نظر نہیں آتا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی خوشی منائی گئی ہو یا آپ کی وفات کا رنج منایا گیا ہو، کہیں بھی یہ واقعہ نظر نہیں آتا۔ امت کے اندر تقریباً 650 سال ایسے گزر جاتے ہیں کہ جہاں پر اس بات کا کوئی اہتمام نظر نہیں آتا۔ پھر ایک موصل کا بادشاہ تھا، مظفر الدین اس کا نام تھا۔ جب عوام کے اندر اس کی ساکھ خراب ہونے لگی، بہت آزاد عیاش قسم کا وہ بادشاہ تھا، تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے کہا کہ بھئی عوام کے اندر اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جس طرح سے نصارہ عیسائی کرسمس مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، تو ایسا کرو کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانا شروع کر دو، تاکہ عوام میں تمہاری بھی پذیرائی ہو جائے، تمہیں بھی عزت حاصل ہو جائے۔ تو پہلی مرتبہ اسلام میں وہاں سے اس رسم کا آغاز ہوا، آپ کا یوم ولادت منانے کا آغاز ہوا، اور اس کی یہ کیفیت تھی کہ دن میں سرکاری خزانے سے بہت بڑی محفل کا انعقاد کرتا تھا، اور اس میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا، ذکر مولود ہوتا تھا، آپ کی پیدائش کا ذکر، اور رات کو اسی جگہ پر شراب اور کباب کی محفل بھی ہوتی تھی، ناچ گانے کی محفل بھی ہوتی تھی۔ تو یہاں سے اسلام کے اندر اس بدعت کا ایک نئے طریقے کا آغاز ہوا، ورنہ 6 صدیاں ایسی گزریں کہ جہاں پر اس بات کا کوئی تصور نہیں ملتا تھا کہ آپ کے یوم ولادت کا اہتمام کیا جائے یا یوم وفات کا اہتمام کیا جائے۔ اور سب سے پہلی جماعت جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا، آپ کو قریب سے دیکھا، جب ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ بات ہمیں نظر نہیں آتی کہ صحابہ نے اس چیز کا اہتمام کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ اور آپ کی وفات کی تاریخ آج تک اس میں اختلاف ہے۔ آپ کی وفات پیر کے دن تو ہوئی ہے،
لیکن 12 ربیع الاول کو ہی اس میں کثیر اختلاف موجود ہے۔ یہ اختلاف کس وجہ سے تھا؟ اسی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا کہ آپ کی ولادت اور وفات کے منانے کا کسی نے اہتمام نہیں کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو کام شریعت کا نہ ہو، شریعت نے جس کام کے کرنے کا حکم نہ دیا ہو، نہ وہ کام آپ نے تعلیم فرمایا، نہ آپ کے صحابہ نے کیا، تو پھر ایسے کام کے کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ کرنا جو ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے، کہیں پہ جھنڈے لہرا لینا، کہیں پہ لائٹیں روشن کر لینا، کہیں پہ سبیلے لگا لینا، کچھ دیگ پکا لینا، خیر خیرات کر لینا، تو یہ طریقے ہمارے نہیں ہیں۔ ہاں، نصارہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کرسمس پر بڑی لائٹیں لگائی جاتی ہیں، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو غیروں سے اسلام کے اندر منتقل ہوئی ہیں، اسلام سے غیروں میں نہیں گئی بلکہ غیروں سے اسلام کے اندر آئی ہیں۔ تو اس لیے ایسی رسومات سے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ صحابہ نے کیا کیا تھا؟ بس جو صحابہ نے کیا وہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ صحابہ نے جو کام کیا تھا وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا، بس یہی کرنے کا کام ہے، اور یہی ذریعہ ہے قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، اس کا راستہ یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ تم میرا اتباع کرو۔ جب میرا اتباع کرو گے نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو صحابہ نے جو کام کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ اتباع رسول کیا تھا، اور اتباع رسول جو ہے یہی سب سے بڑا ذکر رسول ہے۔ سب سے بڑا ذکر رسول اگر کوئی پوچھے تو وہ سب سے بڑا ذکر رسول کوئی محفل کا منعقد کرنا نہیں ہے، کوئی نعتیں پڑھنا یہ سب سے بڑا ذکر رسول نہیں ہے، کوئی بہت بڑا جلوس نکال لینا یہ ذکر رسول نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو ذکر رسول ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اس کے لیے کسی دن کی قید نہیں، کسی مہینے کی قید نہیں کہ ربیع الاول آئے گا تو ذکر کریں گے، نہیں، کوئی مہینے کی قید نہیں، کوئی دن کی قید نہیں، اور کسی اجتماع کی بھی قید نہیں کہ کچھ لوگ ملیں گے تو کریں گے، اجتماع کی بھی قید نہیں۔ بس جو جس حالت کے اندر ہے اپنی زندگی کو سنت کے رنگ میں رنگ لے، اور جو اپنی زندگی کو اس رنگ میں رنگ رہا ہے، سنتوں پر عمل کر رہا ہے، وہ اتباع رسول کے ساتھ ساتھ ذکر رسول بھی کر رہا ہے۔ یہی حقیقی ذکر رسول ہے۔ میں مثال لفظ کیا کرتا ہوں کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی تعریف تو بہت کرے کہ میرا باپ ایسا ایسا ایسا، لیکن باپ یہ کہے کہ بیٹا فلاں کام تو کر دو، کہ میں تعریف تو آپ کی کروں گا لیکن کام نہیں کروں گا۔ اور ایک بیٹا وہ ہے جو باپ کی تعریف تو نہیں کرتا لیکن باپ کا کہنا مانتا ہے۔ اب بتائیے باپ کو کون سا بیٹا پسند ہوگا؟ کیا تعریف کرنے والا پسند ہوگا؟ نہیں، وہی بیٹا پسند ہوگا جو باپ کا کہنا ماننے والا ہے، باپ کے طریقے پہ چلنے والا ہے۔ اسی طرح ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، آپ کی مدح کو بیان کیا جائے۔ بعض لوگ ہیں کہ اشعار میں، نعتیہ کلام میں آپ کی بڑی بڑی مدح کی کلمات کہے، اشعار کہے، لیکن زندگی دیکھو تو شریعت کے خلاف ہے۔ مرزا بے دل ہندوستان میں، دہلی میں بڑا شاعر تھا اور فارسی کا اس کا کلام تھا۔ تو ایران میں ایک شخص نے جب اس کا کلام پڑھا، اس نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑا عاشق رسول ہے، تو چلو چل کے اس کی زیارت کرتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو ہندوستان سے سفر کر کے دہلی پہنچا، تلاش کرتا کرتا اس کے گھر پہنچا، جی مرزا بے دل کا گھر کون سا ہے؟ اس کے گھر پہنچ گیا، پتہ چلا کہ مرزا صاحب جو ہے وہ حجام کی دکان پر گئے ہوئے ہیں، یہ بھی حجام کی دکان پہ چلا گیا۔ تو جا کر دیکھا کہ مرزا صاحب تو داڑھی منڈا رہے، اور کلام اتنا عشقیہ، اتنا محبت والا، یہ سمجھا کہ بہت بڑا عاشق رسول ہوگا اور بہت بڑا سنت کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا۔ تو اس ایرانی نے اس سے کہا کہ آغا ریشمی تراشی،
کہ آغا تم بھائی کیا کر رہے ہو، تم داڑھی منڈا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ارے میں داڑھی منڈا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چیر رہا، ریش می تراشی والے دل نمی تراشی، کہ میں کسی کا دل تو نہیں تراش رہا۔ اس نے کہا کہ یہ تو نے کیا بات کی کہ تو یہ جو فعل تیرا جو یہ جو فعل ہے، تیرا یہ جو عمل ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ آپ کے قلب کہنا کسی کا دل تو نہیں چیر رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو چیر رہا ہے، یہ تیرا ذاتی فعل نہیں ہے۔ بس جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے دل پہ ایک چوٹ لگی۔ کبھی انسان کو دھوکہ ہوتا ہے میری ذاتی زندگی ہے تو میں جیسے چاہے گزاروں، نہیں، زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ دیا گیا، سلیقہ سکھایا گیا کہ تمہاری زندگی بہترین زندگی کیسے بن سکتی ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ قدم بقدم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جب اس نے یہ بات کہی کہ تم تو حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہو، اذیت پہنچا رہے ہو، اب اس کی آنکھیں کھلیں۔ پھر اس نے کہا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جان جا ہمراز کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری آنکھیں کھول دی اور تو نے مجھے ایک راز سے ہمراز کر دیا، ایک راز سے آشنا کر دیا، راز کو کھول دیا۔ آج مجھے پتہ چلا کہ میرا یہ کام، میرا یہ فعل، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، اور صحابہ نے یہی کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے لیے اللہ کی رضا کے پروانے موجود ہیں کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ کس لیے؟ کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو قدم بقدم بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آج ہمارے کرنے کا کام ذکر رسول، کہتے ہیں نا جی ذکر رسول کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ذکر رسول کی محفل منعقد نہ کرے اس پہ بڑی ملامت بھی کی جاتی ہے کہ دیکھو کیسے عاشق رسول ہے، یہ کسی محفل میں جاتے نہیں، یہ کسی کوئی محفل منعقد کرتے نہیں، تو یہ کیسے عاشق رسول ہیں؟ تو ذکر رسول کو محصور کر لیا گیا، مخصوص کر لیا گیا کسی خاص محفل کے ساتھ، جبکہ ذکر رسول ایسا ذکر ہے جو کسی محفل کا پابند نہیں، کسی دن کا پابند نہیں، کسی مہینے کا پابند نہیں، اسے کسی مخصوص ایام کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ہمارے ہر سانس کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ تو ہمارے دل کی دھڑکن ہونا چاہیے، سانسوں کی خوشبو ہونا چاہیے، اور اس کا راستہ صرف ایک ہی ہے کہ اپنی زندگی کے روز مرہ کے کاموں کو اس طرح سے آدمی انجام دے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاموں کو کیسے انجام دیا تھا، آپ کی زندگی کیسی تھی۔ اور اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو بھائی سیرت کی کتابیں موجود ہیں، آسان اردو کے اندر موجود ہیں، ان سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنے نبی کے شب و روز کو دیکھیں کہ کیسے تھے، اور اس کے مطابق سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دے، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی برکات زندگی کے اندر کیسی آتی ہیں۔ آج تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ذکر رسول کے نام پر آج قوالیوں کے اندر موسیقی ہے، میوزک، آج نعتوں کے اندر میوزک ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ میوزک ایک لعنت ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ایک پاک ذکر ہے۔ اب اس پاک چیز کے اندر ایک نجس چیز کو ملا دیا تو وہ ذکر کیسے خیر رہا؟ وہ تو شر بن گیا نا، کہ ایک من دودھ میں ایک قطرہ کوئی پیشاب کا ڈال دے، ایک من دودھ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور آج اس ذکر رسول کے نام پر موسیقی، یہی وجہ ہے کہ جب آدمی کسی برائی کو نیکی کے ساتھ منسوب کرتا ہے، جیسے نعتوں کے اندر میوزک کو ملا دیا، اب کیا ہوگا؟ اس میوزک کی جو مذمت ہے وہ ذہنوں سے نکل جائے گی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موسیقی ہے، یہ ایمان کے اندر ایسے نفاق پیدا کرتی ہے، کھوٹ پیدا کرتی ہے، جیسے پانی سبزے کو اگاتا ہے، یہ ایمان میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ اب نعت سننے والا تو سمجھ رہا ہے میں تو نعت سن رہا ہوں، لیکن اسے پتہ نہیں کہ موسیقی بھی ساتھ اندر جا رہی ہے، یہ موسیقی کا جو زہر ہے یہ اندر سرائیت کر رہا ہے، اور اس موسیقی کا جو اثر ہے وہ انتشار ہے، انتشار۔
انسان کی یکسوئی کو ختم کرنا، یکسوئی کو برباد کرنا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ موسیقی سے انسان کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، سکون پیدا نہیں ہوتا، سکون برباد ہو جاتا ہے۔ سکون کا تو ایک ہی ذریعہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو اطمینان ہے، چین ہے، سکون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ بھلا یہ موسیقی نجس اور ناپاک چیز یہ اللہ کی یاد کا ذریعہ کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر خواتین کا گھروں سے نکلنا، کیا جی روشنیاں دیکھنے جا رہے ہیں، کیا جی جلوس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کس نے کہا کہ آپ شرکت کرنے کے لیے جائیں؟ ارے شریعت نے تو آپ کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت گھر کے صحن میں نماز پڑھے اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ گھر کے برآمدے میں نماز پڑھے، اور فرمایا کہ گھر کے برآمدے میں نماز پڑھے اس سے بہتر یہ ہے کہ گھر کے کمرے کے اندر نماز پڑھے، یعنی اندر کمرے میں نماز پڑھنے کو زیادہ پسند فرمایا اور اس کا حکم دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے پر پابندی لگی خواتین کے، کہ پہلے خواتین مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پابندی لگا دی کہ اب خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں۔ اب خواتین کو اس کی بڑی تکلیف پہنچی کہ ہم تو نماز پڑھنے آتے تھے، ایک نیکی کے لیے آتے تھے، اور حضرت عمر نے ہمیں اس سے روک دیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نظر تھی بڑی دور اندیش تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کی تائید میں 20 مرتبہ، تقریباً 18-20 مرتبہ قرآن پاک کی آیات ان کی تائید میں نازل ہوئی۔ تو خواتین شکایت لے کر گئیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کہ جی حضور کے زمانے میں آتے تھے، اور آپ کے ابا جان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ہم مسجد میں آتے تھے، اب عمر نے ہمیں کیوں روک دیا مسجد میں آنے سے؟ قربان جائیے ام المومنین کے عجیب جواب دیا، کہا کہ وہ زمانہ اور تھا، اگر یہ زمانہ ہوتا، آج کا اگر زمانہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواتین کے مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی۔